کے بخشش، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا داتیہ کلام، اس کا نام ہے خدا کے بخشش، جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے نا۔ اس کی انفرادیت پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے اس پر زبر زیر پیش اعراب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو۔ الحمدللہ۔ تو ہدایت کے بخشش یعنی بخشش کے باغات، اس کتاب کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت کی اس کے اندر مناجات بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی ہیں، نصیحت والے اشعار بھی ہیں، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثے بھی ہیں، اس میں غوث پاک کی بارگاہ میں فریادیں بھی ہیں، غوث پاک کی شان کا بھی بیان ہے، اس میں سلام رضا بھی ہے، جو پوری دنیا بھر میں اردو آتی ہو یا نہ آتی ہو پڑھا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے، ہند میں پڑھا جاتا ہے، افریقہ میں پڑھا جاتا ہے، یورپ میں پڑھا جاتا ہے، یو کے میں پڑھا جاتا ہے، اور جھوم جھوم کر سب کہہ رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو امیر اہل سنت اس ہدایت کے بخشش کلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کیا دعا مانگ رہے ہیں، سنیں۔ مولا بہرے ہدایت کے بخشش، بخش عطاری کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت۔ امیر اہل سنت کو، ہمارے مرشد کو اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں بھی کہتا ہوا جاؤں گا، کیا کہتا ہوا جاؤں گا؟ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے، واہ کیا۔ آپ جتنے ہیں نا اتنی آواز نہیں ہے بھائی۔ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے، واہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کا نام کون بتائے گا؟ اعلیٰ حضرت کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ اور محمد نام کی فضیلت کون بتائے گا؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ نام رکھنے کے احکام جو رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اس میں لکھا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس بیٹے کا نام محمد رکھے گا، تو وہ جس نے نام محمد رکھا اور وہ اس کا بیٹا جس کا نام محمد رکھا گیا، دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا نام کیا تھا؟ محمد۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا بات کی کہیے، واہ کیا بات۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک ناظرہ کب ختم کیا؟ کون بتائیں گے؟ یہ سارے بتائیں۔ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رضا رضا بہت ہوتا ہے امیر اہل سنت کے فیضان سے۔ ہمارے بچے کو معلوم ہے، دیکھیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے ہمارے مدرسہ المدینہ کے مدنی منوں کو بھی پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل پڑھ لیا تھا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں جو اسلام بھائی تشریف فرما ہیں وہ غور کریں کہ ہمارے بچوں نے قرآن پاک پڑھ لیا۔
غور تو کیجیے. بچوں کو پوئم، پوئٹری اور ٹینسز اور نہ جانے کیا کیا رٹائے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. کیا قرآن سکھایا جا رہا ہے؟ غور کیجیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں، آگاہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں، الحمدللہ حفظ بھی کرواتے ہیں. آپ سب بھی حافظ قرآن بنیں گے نا؟ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کا جوش و خروش. صرف حافظ قرآن بنیں گے یا عالم دین بھی بنیں گے؟ انشاءاللہ مدنی بنیں گے، مدنی. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم فرما لیا تھا. اعلی حضرت حافظ قرآن تھے. اعلی حضرت حافظ قرآن بھی تھے، کیونکہ لوگ آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھا کرتے تھے. تو اعلی حضرت نے لوگوں کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے قرآن پاک حفظ ہی کر لیا. کتنے عرصے میں؟ کہ ماشاءاللہ ہمارے مدنی منوں کو معلوم ہے. 1 مہینے میں. کتنے عرصے میں؟ 1 مہینے میں. 1 مہینے میں. اللہ والوں کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے، اللہ والے گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ان کے حافظے قوی تر ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت مغرب کی نماز کے بعد اذان عشاء ہونے سے پہلے تک آپ 1 پارہ پڑھتے تھے اور تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. اس طرح آپ نے حفظ کیا تھا. اور اعلی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک حافظ صاحب 1 پارہ پڑھ کے سنا دیں، پھر مجھ سے سن لیں. اتنا حافظہ قوی تھا. اور میرے اعلی حضرت کو قرآن سے اتنی محبت تھی، قرآن کی اس قدر تلاوت کیا کرتے تھے. آپ کی زبان پر قرآن پاک کی آیات جاری ہوتی تھی، آپ کے قلم کی نوک پر قرآن پاک کی آیات جاری ہوا کرتی تھی. کیونکہ آپ جب فتاوی لکھتے، کتابیں لکھتے، تو اپنے مبارک قلم سے خوب قرآن پاک کی آیات بھی لکھا کرتے تھے. اعلی حضرت نے کتنی کتابیں لکھی؟ آواز کم آ رہی. 1000. کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 کتابیں اعلی حضرت نے لکھی ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں جو فتاوی رضویہ ہیں، تذکرہ امام احمد رضا امیر علیہ سنت کا پہلا رسالہ، اس میں دیکھیں کہ فتاوی رضویہ میں ہزاروں سوالات ہیں اور اعلی حضرت کے جوابات ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کرے ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. میرے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا، صاحب قرآن، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان. مدنی چینل کے ناظرین سنیے، اور یہاں جو بچوں والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، کہ جو اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھائے گا، حفظ نہیں، فقط ناظرہ، اس کی بھی فضیلت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے المعجم الاوسط اور حدیث نمبر ہے 9635، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھائے، اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک اپنے بچوں کو
سکھانا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سکھایا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اپنے بچے کو بغیر دیکھے پڑھنا سکھایا یعنی حفظ کروایا تو اللہ تعالی اس باپ کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ. بس جب وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالی اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرمائے گا یہاں تک کہ وہ پورا قرآن ختم کر لے. بتائیے جو بچوں والے ہیں جن کو بڑا شوق ہے میرا بچہ انگلش بولے، یہ میٹرک کرے، یہ ایف اے ایف ایس سی بی اے بی ایس سی وغیرہ وغیرہ، یہ وہ بہت کچھ پڑھے لکھے، مجھے بتائیے ان کورسز کی کوئی فضیلت ہے حدیث میں؟ جو جائز ہے وہ جائز ہے، اس پر کلام نہیں ہے. کوئی ایسا کورس ہے جس کے ایسے فضائل ہیں کہ باپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا. اور جب بھی قیامت کے روز اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ، جب وہ قرآن پاک پڑھے گا تو ہر آیت کے بدلے باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور تلاوت کرنا صبح و شام میرا. تو اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا اور بعد میں آپ نے قرآن پاک حفظ بھی کر لیا تھا. اعلی حضرت کی رسم بسم اللہ کب ادا ہوئی؟ 4 سال 4 مہینے 4 دن. یہ اس میں عمر نہیں لکھی ہوئی، یہ رسم بسم اللہ بزرگوں نے اس کی عمر یہ لکھی. اور اعلی حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان تھا. اور کیجئے بچپن میں قاری صاحب آپ کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے گھر آتے. ایک بار کیا ہوا کہ قاری صاحب کسی آیت پر آپ کو پڑھاتے، وہ زبر بتاتے، اعلی حضرت زیر پڑھتے تھے. یہ کیفیت اعلی حضرت کے دادا، وہ مفتی تھے بھائی، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو اعلی حضرت کو اپنے پاس بلایا، قرآن پاک کا نسخہ منگوایا. اس میں جب بغور دیکھا تو پتا چلا کہ کاتب نے، جس نے کتابت، کیونکہ یہ پرنٹنگ اور یہ کمپوزنگ یہ تو بات کی بات ہے، ٹائپنگ یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، فقط ہاتھ سے ہی قرآن پاک لکھا جاتا تھا. تو اعلی حضرت کے دادا جان نے جب غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ کاتب کی غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا گیا تھا. جو اعلی حضرت کی زبان سے نکلتا تھا وہی صحیح تھا. اعلی حضرت کے دادا جان نے پوچھا کہ بیٹا جس طرح قاری صاحب پڑھاتے تھے آپ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ جب قاری صاحب زبر پڑھا رہے تھے آپ زیر کیوں پڑھ رہے تھے؟ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے فرمایا میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا. سبحان اللہ، کیا شان ہے اعلی حضرت کی. احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، احمد رضا
کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، جو اعلیٰ حضرت سے جلنے والے ہیں وہ ختم ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت کی اللہ کی رحمت سے کیا شان ہے، سبحان اللہ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی 1856 سنہ عیسوی میں، مدنی تاریخ کیا تھی 1272 سنہ ہجری۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت کا شہر کیا ہے، کیا نام ہے اس کا، سارے کہیے، بریلی شریف، اور ملک کا نام کیا ہے، ہند، کیا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا 4 سال میں، حفظ قرآن کیا 1 ماہ میں، جب اعلیٰ حضرت نے پہلا بیان فرمایا، پتہ کون سا مہینہ تھا، وہ مہینہ جو مہینہ مرحبا کی دھومیں مچاتا آنے والا ہے، اور پھر ہم جھوم جھوم کر کہیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹار کی آمد، سونے کی آمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیارے کی آمد، سونے کی آمد۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا بیان کیا وہ اجتماع میلاد تھا۔ اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی تھی، 6 سال۔ اعلیٰ حضرت کی کتنی عمر تھی، 6 سال۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت 6 سال میں مبلغ بن گئے تھے۔ 6 سال کے مدنی منع ہیں، کھڑے ہو اگر ہیں تو، جن کی عمر 6 سال ہو، تو آپ 6 سال سے بڑے ہی، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں مبلغ بن گئے تھے، مبلغ اسلام، اور ایسا بیان کیا آپ نے کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے، سبحان اللہ۔ تو عاشق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں۔ اعلیٰ حضرت کتنی عمر میں مبلغ بنے، 6 سال میں۔ ہم سب نے بھی مبلغ بننا انشاءاللہ۔ گھر پر درس شروع کر دیں، آپ مبلغ بن گئے نا بھائی۔
مدنی منوں کے اتنے پیارے پیارے رسائل امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں. دودھ پیتا مدنی منا، جھوٹا چور، فرعون کا خواب، نور والا چہرہ. یہ رسائل جو ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں اور امیر علیہ سنت کے جتنے رسائل اور جتنی کتابیں پڑھیں، درس دیں. اعلی حضرت مصنف کب بنے، رائٹر کب بنے، کب سے آپ نے کتاب لکھنا شروع کی؟ پتہ کتنی عمر تھی؟ 8 سال. اعلی حضرت 8 سال کی عمر میں مصنف بن گئے تھے. اعلی حضرت نے جب پہلا فتویٰ دیا آپ کی عمر تھی 13 سال 10 مہینے 4 دن. ابھی اعلی حضرت کی عمر 14 سال نہیں ہوئی تھی، میرے اعلی حضرت مفتی بن گئے تھے. اعلی حضرت کی شادی ہوئی، آپ کی عمر تھی 19 سال. اعلی حضرت اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہوئے تو آپ کی عمر تھی 19 سال 22 سال. اور اعلی حضرت کے مرشد کا نام کیا ہے؟ شاہ آل رسول. اعلی حضرت نے پہلا حج کیا اور مدینے کی زیارت کی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. آپ کی عمر تھی 23 سال 23 ایئرز. اعلی حضرت دوسری بار حج پر گئے اور مدینے کی زیارت کی، آپ کی عمر تھی 51 سال 51 ایئرز. عرب اور عجم، عرب کے علاوہ جو دنیا نے اس کو کہتے ہیں عجم، عرب و عجم کے علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ اعلی حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں. اس وقت اعلی حضرت کی عمر تھی 54 سال. واہ کیا بات اعلی حضرت، واہ کیا بات اعلی، کہیے واہ کیا بات. سنتوں کو جلا دیا جس نے، دین کا ڈنکا بجا دیا جس نے، وہ مجدد ہے دین و ملت کا. کہیے واہ کیا. اعلی حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ میں جن استاد صاحب سے سبق پڑھتا تھا، 1 یا 2 مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا اور پھر حرف بہ حرف سارا سبق استاد صاحب کو سنا دیتا. استاد صاحب بڑے حیران ہوتے تھے. اور ایک مرتبہ اعلی حضرت کے استاد صاحب اعلی حضرت سے فرمانے لگے، احمد میاں یہ تو بتاؤ آدمیوں جنوں، مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے، تم کو یاد کرتے نہیں دیر لگتی. اعلی حضرت نے فرمایا اللہ عز و جل کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، مگر مجھ پر میرے رب عز و جل کا فضل و کرم ہے. اعلی حضرت کو مطالعے کا بڑا شوق تھا اور اعلی حضرت کو اللہ تعالی نے بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. بہت زیادہ مطالعہ فرماتے تھے اور بڑی بڑی ضخیم کتابیں، موٹی کتابیں اعلی حضرت ایک ہی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ کرے اعلی حضرت کی مطالعے کے شوق کے صدقے میں مجھے بھی آپ کو بھی علم دین کا مطالعہ کرنے کا شوق نصیب ہو جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے المدینۃ العلمیہ نے کم و بیش 800 کتابیں لکھی ہیں. 800 کتب و رسائل. شاید ہم ختم ہو جائیں گے، کتابیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی کتابیں، اور وہ تو لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ المدینۃ العلمیہ میں ایک شعبہ اعلی حضرت بھی ہے. اس شعبے کا نام ہی شعبہ اعلی حضرت ہے. اعلی حضرت کے کتب و رسائل تخریج اور تسہیل کے ساتھ شائع کیے جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں دینی مطالعے کا شوق ہو جائے. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ سے آپ کتب و رسائل حاصل کریں. دیکھیں یہ ملفوظات اعلی حضرت، یہ بڑی پیاری کتاب جو ہے، اس میں سوالن جواباً
بہت کچھ علم کے خزانے موجود ہیں. یہ آپ پڑھیں مکتبۃ المدینہ سے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا اور اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. یہ کتاب مرتب کی ہے اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی مصطفی رضا خان علی رحمۃ الرحمان. یاد اعلیٰ حضرت اس کی 3 جلدیں ہیں. حیات اعلیٰ حضرت، حیات اعلیٰ حضرت اس کی 3 جلدیں. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. یہ پڑھیں آپ، اعلیٰ حضرت کی مبارک سیرت کا پتہ چلے. اب مختصر وقت میں کیا کیا بیان کیا جائے، تو مطالعے کا شوق پیدا کیجیے. اچھا، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، وہاں سے ریڈ بھی کی جا سکتی ہیں، یوں بھی ترکیب ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت کی عمر تھی 3.5 سال. اس وقت اعلیٰ حضرت نے عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا. 3.5 سال. اور 3.5 سال کے بچے کے تو الفاظ ہی کلیئر نہیں ہوتے، ٹوٹ پھوٹ کر وہ اردو پنجابی جو بھی اس کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، مادری زبان ہوتی ہے، وہ بھی صحیح سے نہیں بول پاتا. اعلیٰ حضرت پر اللہ اس کے رسول کا اتنا فضل تھا، اتنا کرم تھا کہ 3.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کی ملاقات ایک عرب سے ہوئی، ایک عربی شخص سے ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے بڑی واضح زبان میں اس سے عربی زبان میں بات کی. اعلیٰ حضرت کی ہمشیرہ آپ کی بہن فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی، خود ہی پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور چھٹی کا دن ہوتا تھا جمعہ کا دن. ہمارے مدرسۃ المدینہ میں چھٹی کا دن کون سا ہے؟ اتوار کا دن. اعلیٰ حضرت جب پڑھتے تھے تو چھٹی کا دن تھا جمعۃ المبارک. اعلیٰ حضرت کی ہمشیرہ آپ کی بہن فرماتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت جمعہ کے دن بھی چاہتے تھے کہ میں پڑھنے کے لیے چلے جاؤں. تو والد صاحب نے سمجھایا کہ بیٹا جمعے کو چھٹی ہوتی. تو پھر اعلیٰ حضرت کو پتا چلا کہ جمعے کے دن کی اہمیت کی وجہ سے یہ چھٹی ہوتی تاکہ مسلمان جمعے کی تیاری کریں. اب غور کیجئے، مدنی منع غور کریں. شاید ایسے بھی ہوں یا مدنی چینل پر ہوں جو مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ یا دار المدینہ میں آتے ہوئے اپنی امی کو تنگ کرتے ہوں، تاخیر سے آتے ہوں یا چھٹی کرتے ہوں. یاد رکھیے، چھٹی کرنے والے طلباء یا تو کامیاب نہیں ہوں گے یا بہت زیادہ ان کو ٹائم لگے گا. مثلا وہ حفظ کر رہے ہیں، اگر بغیر چھٹی کے 12 ماہ میں حفظ کرنا تھا تو چھٹیاں کر کر کے وہ سمجھیں کہ وہ 15 ماہ میں چلے جائیں گے، اور چھٹیاں کریں گے تو وہ 20 ماہ ہو جائیں گے، اور چھٹیاں کریں تو 30 ماہ بھی ہو سکتے ہیں، اور چھٹیاں کریں تو چھٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے چھٹی کر دیں. انشاءاللہ کا نعرہ بھی نہیں لگایا آپ نے. تو چھٹی کرنے کے نقصانات ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کرم تھا. اعلیٰ حضرت نے بچپن میں ہی آ کر استاد صاحب کو سلام کیا، نہیں، کسی بچے نے سلام کیا اور استاد صاحب نے جواب دیا جیتے رہو. جیسے آج بابے بھی ہوتے ہیں، بعض وہ بابے تو ہوتے ہیں بیچارے مگر دین کی معلومات نہیں ہوتی. عمر میں تو بزرگ ہوتے ہیں، دینی لحاظ سے بیچارے بزرگ نہیں ہوتے. تو بہرحال دین سیکھنا چاہیے مسلمان ہیں. تو جب سلام کیا بچے نے تو استاد صاحب نے کہا جیتے رہو. اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا سلام کا جواب تو نہیں ہوا، سلام کا جواب تو ہے وعلیکم السلام. تو یہ کہنا چاہیے تھا. استاد صاحب نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور اعلیٰ حضرت کو بہت دعاؤں سے نوازا. تو یہاں ایک مدنی پھول ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور ایک مدنی پھول ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ سلام بھی کرنا چاہیے، سلام کا جواب بھی دینا چاہیے اور صحیح جواب دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے، ہم بھی نیک ہو جائیں، ہمارے بچے بھی نیک ہو جائیں. مدنی پھول تو بہت زیادہ ہیں ابھی میرے پاس، مگر وہ ابھی یہاں سردار آباد فیضان مدینہ میں اذان عصر کا وقت
وہ بس ہوا ہی چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور اعلی حضرت کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی منع تشریف رکھیں، ابھی اذان ہوگی، اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد نماز عصر یہیں پڑھ کر پھر جائیں. کیا کہنا چاہیے؟ اب انشاءاللہ ہاں ساکن کی آواز بھی آئے نا بھئی، پھر تو صحیح ادائیگی ہوگی. کہیے. ہاں اگر عز و جل ساتھ کہہ لیں گے تو پھر ہاں کی ادائیگی کی وہ زیر آ جائے گا، پھر آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ عز و جل. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز، تو وہ انشاءاللہ وہ ہاں کی ادائیگی ہر بار توجہ نہیں ہوتی. یہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بتایا اور الحمدللہ آج مدنی مذاکرہ ہوگا اور بدھ سے الحمدللہ ماہ ربیع الاول کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے. کون کون دیکھیں گے؟ جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے؟ ہوشیاری کے مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک